یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پہ یقین نہیں ہے؟ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر ہدایت تک آنا ہوتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا محبت کرنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ سجا لو اپنے دامن میں
درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر آپ کی قسمت میں ستارے نہیں ہیں تو کیا پتہ آپ کی قسمت میں چاند ہو۔ دل کرتا ہے انہیں بتاؤں، ہر کسی کو چاند بھی نہیں چاہیے ہوتا، انہیں نہ ستاروں کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے تو بس تھوڑے سے کھلے آسمان کی۔